اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة، یہ جو اذا ہے یہ کنڈیشنل سینٹنس بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم انگریزی میں if استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں ہم اذا استعمال کرتے ہیں۔ فعلو جو ہے یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، اس میں جو یہ واو ہے یہ واو فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اور یہ ریپرزنٹ کرتا ہے دے کو، جسے عربی میں ہم ہم کہتے ہیں۔ فعلو کا معنی ہے فعلو they did، فعلو کا معنی بنتا ہے they did۔ فاحشتاً اس کا آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اس کا معنی ہے بے حیائی، بے حیائی، کیونکہ یہ فاحشتاً کامن ناؤن ہے، لہذا ہم اس بے حیائی کے ساتھ کوئی لگائیں گے، کوئی بے حیائی۔ اینی رانگ، یا دوسرا معنی ہے اے وائل ڈیڈ۔ اس طرح فعلو فاحشتاً کا اکٹھے کا معنی بنتا ہے they did a vile deed، انہوں نے برا کام کیا۔ اب جو ہی اس کے ساتھ اذا لگایا جائے تو یہ پاسٹ کا جو معنی ہے یہ پریزنٹ میں جائے گا۔ اذا انگریزی میں if کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، جب ہم if کو they did a vile deed اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو did کے بجائے do بن جائے گا۔ if they do a vile deed، اگر
وہ برا کام کریں. if they do a vile deed, اگر وہ برا کام کریں. if they do a vile deed, اگر وہ برا کام کریں. اب مطلب یہ دیکھنا ہے یہ وہ کس کی طرف جاتا ہے، وہ میں کون لوگ آتے ہیں. ہم پچھلے 2-3 آیتوں سے یہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جو اللہ کی مغفرت کی تلاش میں دوڑتے ہیں، اللہ کی جنت کی تلاش میں دوڑتے ہیں، جسے رب نے متقیوں کے لیے بنایا ہے، اور وہ متقی لوگ جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی، کشادگی میں بھی، اور گیز کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. انہی لوگوں کی ایک صفت یہ ہے الذین اذا فعلوا فاحشۃ، الذین جو لوگ اذا فعلوا فاحشۃ جب وہ برا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یہ جو او ہے یہ معطوف ہے. معطوف کا معنی ہے یہ فالو کرتا ہے کس کو؟ اذا فعلوا فاحشۃ، اگر وہ اپنے اوپر ظلم کریں. اذا ظلموا، اب یہ معطوف جو ہے یہ سارا سینٹنس او ظلموا انفسہم یہ معطوف اسی فعلوا پر ہے. جو فعلوا فاحشۃ ہے اسی طریقے پر ظلموا انفسہم ہے. ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اذا کے بعد جو یہ فعلوا ہے فاحشۃ او ظلموا تک او تک اگر ہم اس کو چھپائیں اور اذا کو ظلموا کے ساتھ منسلک کریں تو یہ دوسرا سینٹنس بنتا ہے اذا ظلموا انفسہم. پہلا سینٹنس بن گیا اذا فعلوا فاحشۃ، دوسرا سینٹنس بن گیا اذا ظلموا انفسہم. دونوں سینٹنسوں کو اس او کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا ہے. لہذا ہم اسی وجہ سے اس او کو کہتے ہیں یہ معطوف ہے اسی فعلوا پر. ظلموا فعل ماضی ہے، معنی بنتا ہے، اس میں بھی یہ واو ریپرزنٹ کرتا ہے ہم کو، دے کو. ظلموا ظلم کرتے ہیں، دے ڈو رانگ. اب یہاں بھی دے ڈڈ رانگ اصلی معنی دے ڈڈ رانگ بنتا ہے، مگر چونکہ اذا پہلے آیا ہے اس وجہ سے اس کا بھی پریزنٹ ٹینس میں معنی بن جائے گا اذا ظلموا انفسہم، when they do wrong. کس کے ساتھ غلطی کرتے ہیں، ظلم کس چیز کے ساتھ کرتے ہیں؟ انفسہم، اپنے نفسوں پر. گناہ کے ذریعے، فحش کے ذریعے، برائی کے ذریعے
اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. یہاں تک یہ سارا سینٹنس اذا سے لے کر انفسہم تک جملہ شرطیہ ہے، اور جملہ شرطیہ کا یہ پہلا پارٹ ہے. اس کا دوسرا پارٹ ذکروا سے شروع ہوتا ہے. جب یہ لوگ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو ان کو فوراً اللہ یاد آتا ہے. ذکروا، دے ریممبر. ذکروا، دے ریممبر. کس کو ریممبر کرتے ہیں؟ اللہ کو. دے ریممبر اللہ. اس میں ذکروا فعل ہے، فعل ماضی ہے، واو فاعل ہے، اور یہ ریپرزنٹ کرتا ہے ہم کو. اللہ مفعول ہے اور یہ آبجیکٹ ہے. یہاں بھی ہم دے کو سبجیکٹ مانتے ہیں، ریممبر کو ورب مانتے ہیں، اللہ کو آبجیکٹ مانتے ہیں. عربی میں جو آبجیکٹ ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے. ذکروا اللہ، دے ریممبر گاڈ. ان کو پوری طور اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ یاد آتا ہے تو اس سے کیا مانگتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم. فاستغفروا، استغفر جو ہے اس کا معنی ہے ٹو سیک. واو جو ہے یہ فاعل ہے، ریپرزنٹ کرتا ہے ہم. دے کو دے سیک، دے سیک فارگیونیس. وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. بخشش مانگتے ہیں. فاستغفروا، پھر وہ بخشش مانگتے ہیں. کس کی بخشش مانگتے ہیں؟ لذنوبہم. لی حرف جر ہے، ذنوب مجرور ہے، وہو مضاف، ہم مضاف الیہ ہے. اپنے گناہوں کی. جو ہی یہ غلط کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اپنے نفس پر کوئی ظلم کرتے ہیں، انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے اور اس اللہ سے وہ معافی مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. اس کے بعد رب فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. یہ جو من ہے اس کا اردو معنی ہے کون. عربی میں اس کو حرف استفہام کہتے ہیں. کوسچن بنانے کے لیے آتا ہے. یغفر فعل مضارع ہے، الذنوب مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اللہ جو ہے یہ فاعل ہے. معنی بن جائے گا
من یغفر الذنوب، کون گناہوں کو بخشتا ہے. یغفر کا لفظی معنی ہے وہ بخشتا ہے. الذنوب گناہوں کو، وہ گناہوں کو بخشتا ہے. جب اس کے ساتھ من ملایا جائے تو معنی بن جاتا ہے کون بخشتا ہے گناہوں کو، وہ کٹ ہو جائے گا. کون بخشتا ہے گناہوں کو، یا کون گناہوں کو بخشے گا. اس میں دو معنی ہیں. اللہ بغیر، اللہ اللہ کے بغیر کون گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس اللہ کو عربی میں استثناء کہتے ہیں. استثناء، ایکسیپشن. اور گناہوں کو اللہ کے بغیر کون بخشنے والا ہے، یہ یہاں بیچ میں آیا ہے، التفات ہے. ولم یسروا، یسروا کا معنی ہے اصرار کرنا، اڈے رہنا. وہ اڈتے ہیں. لم کا معنی ہے نہیں، لم یسروا کا معنی بن جائے گا وہ نہیں اڑتے ہیں. They do not persist. کس پر اڑتے نہیں ہیں؟ علی ما فعلوا، علی حرف جر ہے. ما فعلوا کا معنی بنتا ہے what they did. on what they did. وہ نہیں اڑتے ہیں علی ما فعلوا، اس پر جو کام انہوں نے کیا. اس کام پر ضد نہیں کرتے ہیں جو برائی انہوں نے کی یا ان سے سرزد ہوئی، اس پر ضد نہیں کرتے ہیں، اس کو بار بار نہیں دہراتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. and they know، اور وہ جانتے ہیں. یہ ایک اور صفت ہے متقیوں کا کہ جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں رب سے، اور اس برائی پر پھر اڈے نہیں رہتے ہیں، اس برائی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی ہی توبہ کرنے کی توفیق دے جس میں ہم برائی سے توبہ کریں اور پھر اس کو ریپیٹ نہ کریں. ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت کا
وعدہ رب نے کیا ہے، اللہ ہمیں بھی اس سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔